محترم مکرم عزت مآب جناب قاری طبق صاحب اور دیگر اساتذہ کرام، میرے طالب علم ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے اس جامعہ میں آ کر کے اور آپ کا یہ منظم ماحول دیکھ کر کے دل بہت خوش ہوا، اور یہ مناظر اور طلباء کا نظم و ضبط، طلباء کی تعلیم اور طلباء کا یہ ڈسپلن دیکھ کر کے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ کی اسی بستی اسی علاقے کے ایک طالب علم ساتھی قاری نصر اللہ صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے جامعہ صفہ کراچی کے اندر درجہ ثانویہ میں زیر تعلیم تھے، درجہ مشکات کے اندر، اور وہاں دوران تعلیم ان کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور ان کی شہادت ہوئی۔ آج ہم تعزیت کے لیے ان کے بھائی، ان کے والدین اور ان کے گھر کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ محترم جناب قاری حفیظ الرحمان صاحب آپ کے اسی علاقے کے ہمارے ساتھی اور بھائی ہیں، کراچی کے اندر ماشاءاللہ شعبہ قرآن کی بے مثال خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت شہید قاری نصر اللہ صاحب کی کامل بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ طالب علم ساتھیوں سے مختصراً 2-3 باتیں عرض کیے دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اجازت۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا؟ جی آپ لوگوں نے قرأت الراشدہ اور معلم الانشاء کے مصنف کے طور پر ان کو پہچانا ہوگا۔ یہ عرب و عجم کے ایک غیر معمولی عالم دین ہے۔ اب ان کا تعارف اگر شروع کیا جائے تو خدا جانے کتنے گھنٹے لگیں گے۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرب دنیا میں تعارف انہوں نے کروایا۔ علامہ اقبال کا تعارف عرب دنیا میں انہوں نے کروایا، اور شاہ فیصل نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ جس وقت مولانا ابو الحسن علی ندوی، جن کو علی میاں کہا جاتا تھا، مولانا علی میاں، جب وہ جدہ یا ریاض یا مدینہ ایئرپورٹ پر آئیں تو ان کو بادشاہ کے دروازے سے لایا جائے۔ کراچی کے ایئرپورٹ پہ گھنٹوں ضیاء الحق ان کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے۔ کرنل قذافی، شاہ فہد، صدام حسین، ان سب کے وہ استاذ تھے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے فیکلٹی کے دین، دمشق یونیورسٹی کے سماحت الشیخ، طرابلس یونیورسٹی کے اعزازی وائس چانسلر، مدینہ یونیورسٹی کے اعزازی پروفیسر، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے سربراہ رہے۔ وہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے طلباء کو ہر سال ابتدا میں خطاب کرتے ہوئے چند باتیں کہتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، تم 2 نہیں بن سکتے، اس کے علاوہ سب کچھ بن سکتے ہو۔ 2 نہیں بن سکتے ہو۔ کیا کیا نہیں بن سکتے؟ نمبر 1، پیغمبر نہیں بن سکتے ہو۔ تم جتنی بھی محنت کرو پیغمبر نہیں بن سکتے ہو۔ یہ کسب کا معاملہ نہیں ہے، وہب کا معاملہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت جس کو پیغمبر بناتے ہیں، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی پیغمبر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک تو پیغمبر نہیں بن سکتے ہو، فرمایا کرتے تھے کہ دوسرا تم صحابی نہیں بن سکتے ہو۔ اس لیے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے حالت ایمان میں نبی، اور آپ نے تو نبی کی زیارت کی نہیں ہے، لہذا فرماتے تھے ایک پیغمبر نہیں بن سکتے ہو، ایک صحابی نہیں بن سکتے ہو۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ تم جو کچھ بننا چاہتے ہو اپنی ذاتی محنت اور جد و جہد سے سب کچھ بن سکتے ہو۔ امام ابو حنیفہ بن سکتے ہو، عبداللہ ابن المبارک بن سکتے ہو، امام بخاری بن سکتے ہو، احمد بن حنبل بن سکتے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی بن سکتے ہو۔ اب یہ تمہاری محنت پر کھلا ہوا میدان ہے، جو جتنی محنت کرے گا اس میدان کے اندر وہ اپنا حصہ پا کر کے چلا جائے گا۔ میدان بھی حاضر ہے،
گھوڑا بھی حاضر ہے، اب اپنی جدوجہد اور محنت کو آزماؤ اور اپنی محنت کو انجام تک پہنچاؤ۔ تو میں آپ طالب علم ساتھیوں سے کہتا ہوں، حوار، لغت، صرف و نحو کا اجرا، ترکیب، عبارت، احادیث کے متن کو یاد کرنا، عربیت، عربی تحریر، عربی کے اندر مضامین لکھنا، عربی کے اندر تقریر کرنا، ان تمام چیزوں کی اپنی کمیوں کو انہی درجوں کے اندر دور کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ کچھ مشکل بات نہیں بتا رہا ہوں، سب آسان بات ہے۔ درجہ ثانیہ کے طالب علم بیٹھے ہوئے، ثالثہ جی، رابعہ، جی، ساری پوزیشنیں کراچی کے طلباء کی آتی ہیں، اور پنجاب کے اور ان علاقوں کے طلباء کی وفاق میں پوزیشنیں نہیں آتی ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ جناب ان کو عربی آتی ہے۔ تو اگر ان کو عربی آتی ہے تو آپ کو کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ آپ کی صلاحیتیں تو ان سے زیادہ ہیں۔ یہاں کے طلباء وہاں جاتے ہیں، ان مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور پوزیشنیں لیتے ہیں۔ ہمارے جامعہ صوفہ میں ہر سال تین چار پوزیشنیں آتی رہتی ہیں۔ اچھا، وہ پوزیشنیں لینے والے کون سے، کہاں کے طلباء ہیں؟ وہ یہی پنجاب کے طلباء ہیں، وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے طلباء ہیں۔ تو اپنے علاقوں کے اندر کیوں محنت نہیں کرتے آپ لوگ؟ اچھا، آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ لوگ معلوم ہے کہ کتنے عرصے کے اندر اندر آپ عربی زبان کے اندر مہارت پیدا کر سکتے ہیں؟ آج تاریخ کیا ہے؟ 4 نومبر، ٹھیک ہے؟ اگلا مہینہ کون سا ہے؟ دسمبر۔ اس کے بعد 4 جنوری تک ثانیہ سے لے کر اوپر تک کے تمام درجات کے طلباء زبردست عربی کے اندر مہارت پیدا کر سکتے ہیں، صرف 2 مہینے کے اندر اندر، صرف 2 مہینہ چاہیے۔ کتنا؟ 2 مہینے کے اندر آپ لوگ عربی کے اندر مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سیدھا اس کا طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آج کے بعد آپ لوگ آپس کے اندر گفتگو کرنے میں عربی کے اندر تکلم کرو، اور اونچی آواز سے بولو۔ میں فجر کے وقت اٹھا، میں نے وضو کیا، میں نے نماز ادا کی، نماز کے بعد میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کے بعد میں باہر گیا، میں نے یہ کام کیا، پھر میں نے ناشتہ کیا، پھر میں نے کلاس میں جا کر کے داخلہ لیا، پھر میں نے پڑھائی کی، پھر ٹائم ہو گیا، پھر میں نے آرام کیا، پھر میں نے کھانا کھایا۔ صبح سے لے کر رات تک پوری گفتگو عربی کے اندر کرو۔ آج ابھی میں چلا جاؤں گا، آدھے گھنٹے کے اندر اندر تم اگر یہ اپنے پورے دن کی ترتیب کو عربی کے اندر بیان کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ ایک دن میں یہ کام ہو گیا، اگلے دن کے اندر تم آس پاس کے موضوعات پر بات کرو، اس سے اگلے دن ہر جمعرات کو عربی میں تقریر کرو۔ 2 مہینے کے اندر اندر پوری عربی کے اوپر آپ زبردست مہارت اور کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی، اور اگلی بات بتا دوں، بہت سارے طلبہ سمجھتے ہیں انگلش بہت مشکل ہے۔ عربی 2 مہینے میں اور انگلش 3 مہینے کے اندر حاصل کر سکتے ہو، بہت آسان زبان ہے۔ کرنا چاہو کرو، لیکن کرنے والے تو بنو۔ آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے کراچی کے اندر، تو وہ اصل میں انگلش زبان میں بات چیت کرنے پر بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اردو میں بات کرو، اور اردو کے اندر یعنی جو بھی بات ہے وہ اردو کے اندر بات کرو، انگلش میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب وہ بہت سارے ہم اردو کے اندر الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ انگلش کے الفاظ ہوتے ہیں۔ مثلا گیٹ ہے، یہ گیٹ ہے، اب گیٹ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ انگلش کا ہے نا۔ تو حضرت کو کہا کہ حضرت یہ جو گیٹ ہے یہ تو انگلش کا لفظ ہے، اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ آپ نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے کہ انگلش کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا نہیں ہے، تو گیٹ کے بارے میں کیا بولیں گے؟ انہوں نے کہا بھائی اس کا تو صاف وہ ہے دروازہ۔ تو پھر کسی نے کہا حضرت دروازہ تو چھوٹے کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں بڑا دروازہ اور چھوٹا دروازہ کہہ لو۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ پھر یہ آیا کہ جناب آپ نے انگلش میں کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا، تو یہ جو بلب ہے، یہ بلب یہ بھی دراصل انگلش کا لفظ ہے۔ تو حضرت کو کہا کہ حضرت اب بلب کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ اچھا چلو اس کے لیے تو کوئی لفظ ہے، ٹیوب لائٹ کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ سمجھے کہ نہیں؟ تو انہوں نے سوچا اب لگا ٹیوب لائٹ کے لیے لفظ استعمال کرنا ہے روشنی کا ڈنڈا۔ روشنی کا ڈنڈا۔
اچھا جی ٹیوب لائٹ کا تو ہو گیا مسئلہ حل. اچھا بلب کے لیے کیا کریں؟ یہ بھی تو انگلش کا لفظ ہے. انہوں نے سوچ سوچ کر کے بتایا ہاں بھائی اس کا بھی لفظ مل گیا, روشنی کا انڈا. وہ ہو گیا روشنی کا ڈنڈا اور یہ ہو گیا روشنی کا انڈا. یہ کیا ہے؟ یہ غور و فکر کرنا, سوچنا. دیکھو جب سوچا تو سوچنے کے نتیجے میں علم, حالانکہ آپ کے ذہن میں کبھی آیا روشنی کا انڈا روشنی کا ڈنڈا, تو وہ اس ارے جتنی محنت وہاں پر کی جا رہی ہے اللہ کی قسم اس سے 5% اس کے مقابلے میں اگر آپ محنت کریں تو آپ عربی کے اندر مہارت حاصل کر سکتے ہیں. تو میں آج آیا ہوں اتفاقاً, اللہ تعالیٰ مجھے لے کر کے آئے, کوئی پروگرام نہیں تھا. محترم جناب حضرت قاری اللہ بخش صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, انہوں نے وہاں دارالعلوم کراچی سے فون کروا کر کے فرمایا, تو ہم نے کہا چلے حاضری دیں گے. لیکن یہ آج کام کی بات میں آپ لوگوں کو بتاتا جا رہا ہوں. انگلش اور عربی دونوں زبانوں پر مہارت پیدا کرو گے. عبارت پڑھنے کی عادت ڈالو, اولا سے ثانیہ سے. اور عبارت کے آنے کا طریقہ بتاتا ہوں. عبارت اونچی آواز سے پڑھو, جو بھی کتاب ہو, اور ہر طالب علم پڑھے. یہ نہیں ہے کہ کلاس میں 2-3 طالب علم پڑھے. یہ کیا طریقہ ہوا؟ ایک طالب علم روٹی کھاتا ہے, باقی گھاس چرتے ہیں کیا؟ ان کو دماغ اللہ نے دیا, اور دوسرے کو دماغ نہیں دیا. سب کے پاس دماغ ہے, سب کے پاس اللہ رب العزت نے استطاعت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے. تو عبارت پڑھے اور اونچی آواز سے پڑھے, ٹھیک ہے. اور عبارت کے اصول یہ ہوتے ہیں کہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. عبارت صاف ہو, عبارت تیز ہو, عبارت صحیح ہو. صاف ہو, سمجھ میں آئے, تیز پڑھنا چاہیے, استخارہ نہیں, آ او رک رک ایسا نہیں, تیز پڑھنی ہے عبارت. پھر جا کر کے حدیث کی عبارت پڑھنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائیں گے. اور تیسرے نمبر پر عبارت صحیح ہو, فاعل مفعول اور رفع نصب جر اعراب ترکیب اس کے بارے میں بتاؤ. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور آخری بات یہ ہے کہ بعض اوقات اولا کے اندر, صرف و نحو کے اندر طالب علم کی کمی رہ جاتی ہے. اب وہ ساری زندگی پھر پریشان رہتا ہے, تو کچھ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. عصر کے بعد ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ فجر کے بعد ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ رات کو ٹائم ملتا ہے کہ نہیں؟ کرنے والے بنو اللہ کے بندو. بخدا اگر روزانہ 10 منٹ, صرف 10 منٹ, 11 منٹ نہیں, 10 منٹ کتاب لے کر کے ایسا طالب علم جس کی عبارت صحیح ہو, اس کے ساتھ بیٹھ کر کے محنت کرو اور عبارت کے اوپر زور دو. 10 دن کے اندر اندر دیکھو آپ کی عبارت کی کتاب صحیح ہو جائے گی. اور مجھے نہیں پتا اس مدرسے کے اندر ہے یا نہیں, عربی کے اندر مضمون نگاری کیا کرو, مجلہ نکالو. ایک مجلہ جداریہ ہوتا ہے جو دیوار پر مجلہ لگایا جاتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, مجلہ جداریہ. اور اس مجلہ جداریہ کے اندر عربی کے اندر مضامین لکھو. اور ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے علم کی لذت. کیا لذت؟ علم حاصل کرتے ہیں لیکن اکتا جاتے ہیں. لذت علم کے ساتھ علم حاصل کرو. اور وہ کیا ہے لذت علم؟ دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ لفظ آتا ہے عبارت کے دوران میں اما, اور کہیں پر آتا ہے اما. اب پتہ نہیں ہے کہ اما کہاں پر ہے, اما کہاں پر ہے. تو آپ باقاعدہ ایک مضمون لکھو, الفرق بین اما و اما. اس کی ہیڈنگ دو. دارالعلوم دیوبند میں یہی ہوتا ہے, ندوۃ العلماء لکھنؤ میں یہی ہوتا ہے, کراچی کے ہمارے بڑے مدارس کے اندر یہی ہوتا ہے. وہ ماحول یہاں پیدا کرو, لال رنگ کی بڑی ہیڈنگ لگاؤ, پھر پتہ چل جائے گا کہ اما کہاں پڑھا جاتا ہے, اما کہاں پڑھا جاتا ہے. اگر بعد میں بھی یہ لفظ اما آ رہا ہے تو اب کیا پڑھا جائے گا, او کا لفظ آ رہا ہے تو کیا پڑھا جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسی طریقے سے عبارت کے دوران میں لفظ آتا ہے انا. اب یہ جو انا ہے یا انا ہے یہ پتہ نہیں چلتا, تو آپ کو بتایا جائے گا. قال یقولو کے بعد انا آئے گا, قال انہا بقرۃ اللہ خالق. قرآن کریم میں آتا ہے نا. یہ بتاؤ کہ ماضی پر لا آتا ہے یا ما آتا ہے؟ ماضی پر لا آتا ہے. کیا کہتے ہو, لا جا الاستاذ بولتے ہو یا ما جا الاستاذ بولتے ہو؟ بولو, ماضی پر لا آتا ہے کبھی؟ نہیں آتا نا. تو قرآن کریم میں تو اللہ نے فرمایا فلا صدق ولا صلی, ماضی پر لا آیا ہوا ہے. صدق کا ماضی ہے مضارع ہے؟ بولو, ماضی ہے نا. صلی ماضی ہے مضارع. آپ نے ابھی تو فتویٰ دیا ہے کہ ماضی کے اوپر لا نہیں آتا, تو یہاں تو آیا ہوا ہے. تو پھر کیسے؟ اب یہی بات ہے کہ جہاں تکرار ماضی ہوگا وہاں پر لا, یہ ماضی کے اوپر بھی آئے گا. اس کی ہیڈنگ بناؤ,
سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اس کی ہیڈنگ بناؤ، اس کے اوپر مضامین لکھو، یہ ہے لذت علم۔ یہ کیا ہے؟ لذت علم۔ تو صرف علم حاصل نہیں کرنا، لذت علم حاصل کرنا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت انہی چیزوں کو پڑھتے پھر کہا کرتے تھے کہ این ابناء الملوک من هذه اللذات، بادشاہوں کے بیٹے کہاں غفلت کے اندر پڑے ہوئے ان لذتوں سے بیگانہ اور غافل ہو کر کے راتیں گزار رہے ہیں۔ اصل لذتیں بادشاہتوں والی تو یہ ہے۔ تو لذت علم حاصل کریں گے۔ اور جو حفظ کے طلبہ بیٹھے ہوئے، ناظرہ کے طلبہ بیٹھے ہوئے، وہ بھی اور آپ لوگ بھی ان سب کا یہ اس بات کا اہتمام کریں کہ جو دعائیں آپ کو یاد کرائی جاتی ہیں وہ صرف رٹا لگانے کے لیے نہیں، معصور اور مسنون جتنی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، وقتاً فوقتاً جو اس کا ٹائم ہے ان دعاؤں کو پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ غور کریں کتنے طلبہ ہیں جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مسجد کی داخلے کی دعا پڑھتے ہیں، یاد سب کو ہے۔ بیت الخلاء جاتے وقت کتنے طلبہ ہیں جو وہ دعا پڑھتے ہیں، نیند کرتے وقت کتنے طلبہ ہیں جو وہ دعا پڑھتے ہیں، دودھ پیتے وقت کتنے طلبہ ہیں جو وہ دعا پڑھتے ہیں، سواری میں بیٹھتے ہوئے کتنے طلبہ ہیں جو وہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ صرف رٹا لگانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے بھی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں گے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اکابر کے نقش قدم پر مخلص مجاہدین، داعیان دین، مبلغین اسلام، ترجمان قرآن پیدا فرمائے، ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ اللہ انہیں اتنا علم عطا فرمائے اس علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے۔ وآخر دعوانا